اس کی مثال علماء بیان فرماتے ہیں جیسے دو بچے آپس میں لڑ پڑے ہوں، ایک بچہ چھوٹا ہے 4 سال کا، دوسرا اس سے بڑا ہے 8 سال کا۔ وہ 8 سال والا 4 سالہ بچے کی پٹائی کر رہا ہے۔ اتنے میں وہ 4 سالہ بچہ اپنے ابو کو یا امی کو آواز دیتا ہے کہ یہ مجھے مار رہا ہے، میری مدد کے لیے آ جائیں۔ اور باپ اس بچے کی آواز سن بھی لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں آیا۔ اب 8 سالہ بچہ اگرچہ اس بچے سے طاقتور ہے، اگرچہ وہ جانتا ہے یہ مجھ پہ غالب نہیں آ سکتا، لیکن اب وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے مدد کے لیے اپنے باپ کو پکارا ہے اور باپ نے اس کی آواز سن بھی لی ہے، وہ اس کی مدد کے لیے آ رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا یا نہیں کرے گا؟ خود کو بچانے کے لیے وہ دوڑے گا۔ اسی طرح شیطان کے علم میں ہے یہ بات کہ جب بندہ کہتا ہے اعوذ باللہ تو شیطان سمجھتا ہے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے پہ قادر بھی ہے، تو شیطان بھی بھاگنے کی کوششیں کرتا۔ تو اس لیے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب تو قرآن پڑھے یعنی قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کر شیطان مردود سے۔ شیطان شبہات کس طرح ڈالتا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، ٹائم کی قلت کی وجہ سے تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں۔ انشاءاللہ العزیز الغالب الکریم زندگی رہی تو اگلے جمعے یہ بیان کروں گا۔